الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 77 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے اور نبی کے ذریعے ظاہر ہے کہ پوری قوم کو خطاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایہا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو، جد و جہد کرو، اسٹرگل کرو کفار و منافقین کے خلاف. وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو احکامات دیے ہیں اس مقام پر. ایک تو کفار و منافقین جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے مخالف چلنے والے ہیں، ان کے خلاف ایک تو جہاد کرنا ہے. جہاد تو ایک بڑی جنرل ٹرم ہے، اس کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے. اس کے اندر قتال بھی اس کے اندر آتا ہے اور ویسے اسٹرگل بھی آتی ہے، محنت، جد و جہد، ایک کیا کہنا چاہیے کہ اسٹرگل جسے ہم کہتے ہیں وہ کرنی ہے. اور وغلظ علیہم، ان کے اوپر تھوڑا سختی سے پیش آنا ہے. ان کو یعنی کیا اشارہ ملے کہ ہم نے فری ہینڈ نہیں دینا اس کو کہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے پھریں، کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو، اپنی مرضی سے نافرمانیاں کرتے پھر رہے ہوں اور منافقانہ اپنے طرز عمل کے ساتھ وہ چلے جا رہے ہوں. فری ان کے لیے نہیں ہینڈ چھوڑنا، ان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا، ان کے خلاف جدوجہد بھی کرنی ہے اور سختی کے ساتھ پیش آنا ان کے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو فری ہینڈ نہیں دینا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کیوں بھیجا ہے؟ نافذ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مختلف مقامات فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے دین اپنا بھیجا اس لیے ہے کہ اس کو دوسرے ادیان پر غالب کیا جائے. قانون اللہ کا نافذ ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے خلاف جو ہے لوگ دندناتے پھر ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو. تو یہاں کی اشارہ مل رہا ہے اس چیز کا کہ کفار منافقین کے خلاف جہاد بھی کرنا ہے اور ان کے اوپر سختی سے ہی پیش آنا ہے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوزخی والے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں وہ دوزخ کی طرف لے جانے کا راستہ ہے. تو ان کو ایسا فری ہینڈ نہیں چھوڑنا کہ تمام لوگوں کو وہ دوزخ کے منہ میں جناب وہ دھکیلنے میں لگے ہوئے، ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو. وہ بئس المصیر، یقین وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا. یعنی کہ ان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ اپنی طرف سے سازشیں کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں مختلف قسم کی، اس کے بعد مکر جاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے مکر جاتے ہیں. یعنی کہ یہ منافق کی ایک بہت بڑی نشانی بتائی جاتی ہے کہ بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. تو اللہ یہاں پہ ایک بتا رہا ہے کہ وہ قسمیں کھائیں گے اس بات کی کہ ہم نے ان کو نہیں کہا. کہ اللہ کیا کرے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وہ کفر کا کلمہ کیا جو ہے، یعنی کہ وہ باتیں لوگوں کو انہوں نے کہی ہیں جو کہ کفر سے جا کے انسان کو ملا دیتی ہیں. حالانکہ بظاہر وہ مسلمان اپنے آپ کو شو کر رہے تھے. منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ کافر والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایسی بات کیا ڈالی ہے جو کہ کلمہ کفر ہے. وہ کفر بعد اسلام ہی، اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کر لیا، یعنی کہ اپنے آپ کو اسلام میں پیش کیا، انہوں نے اسلام میں داخل کیا، لیکن اس کے باوجود کفر کا کلمہ انہوں نے کہا. وہ بات کری جو کہ انسان کفر میں لے جاتی ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، جن کے ہاتھ نہیں لگ سکی. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. ان کو کیا چیز ان کو بری لگی، ان کو کیا کسی چیز کا تکلیف پہنچی ان کو کہ اللہ نے ان لوگوں کے اغناہم اللہ ورسول من فضل، کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. یعنی کہ جن مسلمانوں کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا، ان کے خلاف سازشیں کی، ان کے خلاف مختلف باتیں بنائیں، ان کو بری کیا چیز لگی کہ ان کو ترقی ملی اللہ کی طرف سے. اللہ کے رسول کے راستے پہ جو وہ چلے ان کی وجہ سے ان کو غنا مل گیا اللہ کی طرف سے، جو ہے ان کی مفلسی سے وہ دور ہو گئی، فراوانی ان کو اللہ کی طرف سے ایسی مل گئی کہ ان کو وہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی. اللہ کیا کرے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، اپنے راستے کو چھوڑ دیں، تو یہی ان کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ جس حالت سے وہ چل رہے ہیں، جس طریقے سے منافقانہ حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف جو ہے وہ اپنے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور سازشیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان چیزوں سے باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتری ہوگی. وَإِن يَتَوَلَّوْا، نہیں باز آئیں گے، اسی کی طرف روگردانی کرتے چلے جائیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کو دردناک عذاب دے گا، پھر دنیا والآخرت، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. دوہرا عذاب ان کو ہوگا، دنیا میں بھی ان کو رسوائی ملے گی، ان کو بھی یہاں پہ بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور آخرت میں تو پھر نافرمانی کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا ہی ملے گا. دونوں جگہ پہ ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ پہلے سے ہائی الرٹ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ اچانک سے کوئی عذاب ٹوٹ پڑے گا ان کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہا ہے کہ جو راستے تم اختیار کر رہے ہو اس راستے کا انجام یہ ہونے والا ہے. وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، پر زمین پر کوئی ان کا مددگار، ان کا حامی کوئی نہیں ہوگا، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا.
یعنی یہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہم پر ہائی لائٹ کر کر کے بتا رہا ہے کہ جس راستے کے جا کے نقصان کا جو ہم نے سامنا کرنا ہے بعد میں، اللہ تعالیٰ پہلے اس چیز سے الرٹ کر رہا ہے کہ جو منافقانہ طرز ہے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، اللہ تعالیٰ کے احکام کچھ اور ہیں، اس کے مقابلے میں تم اپنے جو ہے احکام جاری کرنا شروع کر دو، اپنے کام اس کے خلاف کرنا شروع کر دو، اور ایک بہت دل میں رکھ لو کہ یہ لوگ کیوں ترقی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم اگر ماننے والے ہیں تو اللہ ان کو ترقیاں دے رہا ہے، اور ترقی اللہ نے دی ہے، یقیناً اس تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو کیسی ترقی ملی، جنہوں نے صحیح اللہ کے حکم کو نافذ کیا تو یقیناً ان کو ترقی ملی، اور اتنی ترقی ملی کہ اس وقت کی جو سپر پاور اپنے آپ کو بڑے جو طاقت سمجھا کرتی تھیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ زیر ہو گئے مسلمانوں کے آگے، تو یہ ترقی ان کو نظر آتی تھی اور ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو، جو ان سے چیزیں برداشت نہیں ہو رہی، تم پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اس بوجھ کو نکال دو اپنے دل سے، اس راستے کی طرف آ جاؤ جو کہ حق کا راستہ ہے، جس میں کامیابی مل رہی ہے، دنیا میں بھی مل رہی ہے، آخرت میں بھی ملے گی، تو پلٹ آؤ گے تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، نہیں پلٹو گے ادھر ہی منہ موڑ موڑ کے جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ واضح طور پہ اعلان کرے گا، دردناک عذاب ہے، سزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ آگے کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں سے ایسے بھی ہیں جو بڑے عہد کرتے وعدے کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے دے تو ہم بھی بڑا صدقہ خیرات کریں گے، بڑا ہم کام کریں گے، بڑے نیکوکار بن جائیں گے، یعنی کہ جو مال دولت اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو دے رہا ہے ان کو نہیں دے رہا، جو کہ منافقانہ طرز لے کے اب چل رہے ہیں، تو وہ بڑے وعدے کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ ایسے دینا، ہمیں بھی اتنا مال دولت میں ہم بھی بڑا خرچ کریں گے، لیکن صحابہ کرام وغیرہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، ان کو مال جتنا آتا تھا وہ خرچ بھی کرتے تھے، اللہ میں بے شمار خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں، کیونکہ ان کو اس چیز کا کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں خرچ کرنے میں نقصان نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا چڑھا کے واپس دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدے قرآن میں کر رکھے ہیں، لیکن ہمارا بھی ایمان کمزور ہے، ہمارا اس درجے کا ایمان نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارا دل کھنچتا ہے، ہمارا وہ یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمیں پورا پورا بلکہ بڑھا چڑھا کے بھی واپس ملے گا، یہ نقصان کا سودا ہی نہیں ہے، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس میں نقصان کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس میں فائدے ہوگا کہ اللہ کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا میں تمہیں لوٹاؤں گا تو وہ لوٹائے گا، کیونکہ اللہ سے زیادہ بات میں سچا کوئی نہیں ہے، تو صحابہ کرام یہ کرتے تھے، وہ اللہ کے راہ میں بے شمار خرچ کیا کرتے تھے، تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں سے، ایسے واقعات سے، تو یہاں پہ بھی یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں ہی ملے گا تو ہم بھی بڑا صدقہ خیرات کریں گے، ہم بھی بڑا خرچ کریں گے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلما آتاہم من فضل، جب ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، یعنی کہ اللہ نے موقع دیا کہ لے ٹھیک ہے کرو، کیا انہوں نے بخلوا بھی، ان کو بخل کرنے لگے، ہمت نہیں پڑی اتنی کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرے، کیوں؟ کیونکہ ایمان کامل نہیں تھا، وہ تو بس اوپر اوپر کی بات تھی، ہمیں ملے گا تو ہم بھی خرچ کریں گے، لیکن جن کے خرچ کرنے والے تھے ان کو نہیں بھی تھا اس وقت بھی خرچ کرتے تھے، کوئی چار کھجوریں کسی کی بات ہوتی تھی وہی لے کے آ جاتا تھا، کیونکہ ان کا ایمان کامل تھا، وہ یقین جانتے تھے وہ چھوٹا ہے تھوڑا ہے یا بہت ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے، ان لوگوں کا ایمان پہلے قابل نہیں تھا، تو بہانے پا جاتے کہ ہمیں بھی مل جائے تو ہم بھی کریں گے، تو اللہ نے دے کے بھی دیکھ لیا یہ لو جی تمہیں بھی مل گیا اب کرو، لیکن کیا کیا بخلو، بخل سے کام لیا، نہیں خرچ کیا اس کو اللہ کے راہ میں جا کرنے کا حق تھا، وہ تو اللہ اور پھر گئے اپنے وہاں سے مڑ گئے، وہ معرضون اور تھے وہ اعراض کرنے والے، یعنی کہ ان کا ارادہ پہلے ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو بھی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر طور پر بھی اتنا ایک واضح کر دیتا ہے چیز کو کہ کل کو کوئی عذر اللہ کے سامنے نہ پیش کر سکے، کہ کہتا ہے اللہ تمہیں دیتا تو دے پھر ہم کیوں نہ خرچ کرتے، اللہ نے یاد دے کے وہ عذر بھی مٹا دیا کہ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ پیش کرنے کا، اللہ تو نے ہمیں دیا ہی نہیں، اللہ نے دے دیا، لیکن انہوں نے رزلٹ پھر خود اپنے آپ دکھا دیا، تو اللہ کیا کہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ، تو ان کا جو نفاق تھا وہ انہیں کے دل میں قائم رہا، ان کے پیچھے لگا رہا، جان نہیں چھوڑی، الی یوم یلقونہ، حتیٰ کہ وہ ملاقات کا دن آ گیا، اللہ کے پاس جا پہنچے، پھر بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، کیونکہ انہوں نے اللہ کے وعدے کے خلاف کیا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے، اور انہوں نے وہ کیا نہیں، خلاف کیا، اور وہ جھوٹ ہی بولتے رہے، یعنی کہ انسان کا جھوٹا طرز عمل، منافقانہ طرز عمل، یہ انسان کو سیدھے راہ پہ آنے نہیں دیتا، انسان جو ہے وہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پوری زندگی اپنی گنوا بیٹھتا ہے اس کے اندر، کیوں؟ کیونکہ حق اس کے اوپر واضح ہو چکا ہوتا ہے، حق اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا، حق واضح ہو کے بھی وہ اس کو چھوڑ رہا ہوتا ہے جان بوجھ کے، اپنا ایمان واللہ کو مضبوط ہی نہیں کرتا، کچھ دنیاوی معاملات بھی شاید دنیاوی محبتوں میں ایسا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ وہ چیز کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ سے طرز عمل سے محفوظ رکھے ہمیں، ایسے منافق لوگ شروع سے چلے آ رہے ہیں، آج تک ہمیں نظر آئیں گے، ہمارے آس پاس بھی نظر آئیں گے، ہمارے اپنے میں نظر آئیں گے، لیکن پر ہم نے اپنے آپ میں سب سے پہلے تلاش کرنا ہے کہ یہ منافقت کہ ہمارے اپنے اندر نہ گھسی ہوئی ہو، ہم کہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کر رہے ہوں، ہمارا کہیں دل دکھ نہ رہا ہو، ہم کہیں لوگوں کو دیکھ کے جیلسی نہ اختیار کر رہے ہوں، ہم ایسے نہ ہو کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، اوپر سے ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، اندر سے ہم ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں، یہ اس قسم کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، یہ آج کل کے دور میں موجود ہیں، کوئی ایسی خود قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی واقعات اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور جتنے بھی وعیدیں اللہ نے سنائی ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، صرف کوئی قصے کہانیاں سنانے مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔